وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَالنَّهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ قمر کی 40 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، 2 رکوع یہاں پورے ہو گئے تھے۔ یہ آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس آخری رکوع میں اصل میں سارا مضمون جو ہے اس کا لب لباب سامنے لایا گیا ہے، یا سبق سامنے لایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بعض اوقات اردو میں یا انگریزی کی کتاب میں کوئی سٹوری ہوتی ہے اور اس کے آخر میں مورل لیسن ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو کہانی ہے اس کا اخلاقی سبق کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے جسے کہتے ہیں بصیرت کی بات کیا ہے۔ تو قرآن مجید بھی پچھلے واقعات اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ کس سے سنانا چاہتا ہے، وہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ یہ واقعات سن کر اس میں سے سبق حاصل کرو۔ تو یہ جو مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ بھئی قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پھر آخری فرعون کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، جیسے ان سب کے پاس آئے تھے ایسے ہی فرعون والوں کے پاس۔ اور یہاں آل کا مطلب وہی ہے جو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پہلے استعمال ہو جاتا ہے عربی میں آل عمران یا آل فرعون، ٹھیک ہے، آل موسیٰ۔ ہمارے ہاں وہ آل بعد میں لگاتے ہیں، جس کا بندے کا کوئی نام تھا نا، خان نام تھا، اس کے بعد آل لگا کے خانال، سنیال، فتیال یا فتیال، یہ جو آل ہم بعد میں لگاتے ہیں یہاں پہلے لگتی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، مطلب کسی کی نسل، کسی کی قوم۔ تو آل فرعون کا مطلب ہوگا فرعون کی قوم، فرعون کے لوگ۔ تو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو فرعون کے لوگوں کے پاس، یعنی جو قوم فرعون ہے، اور قوم فرعون اگر آپ تاریخ میں دیکھیں قبطی ایک قوم ہے، کاف موٹا بے اور توئے اور یہ قبطی۔ تو یہ جو قبطی ہیں یہ آل فرعون ہے، یہ سوڈان اور مصر یہ ان کا علاقہ ہے۔ اور یہ میں شروع میں بتا چکا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے جو ایک بیٹے ہیں حام، ان کی جو نسل پھیلی ہے اس میں سے یہ سندھ اور ہند میں بھی آ کے آباد ہوئے، اور یہ جو یورپ کی قومیں ہیں جو خاص طور پہ جنوبی علاقے میں، جنوب مغربی یورپی اقوام، یہ بھی حضرت حام کی نسل میں سے ہیں، اور جو مصر اور سوڈان میں جا کے آباد ہوئے جو یہ قبطی ہیں، یہ جو آل فرعون تھے یہ بھی حضرت حام کی نسل میں سے۔ تو ان کی طرف بھی آئے خبردار کرنے والے، ان کو بھی ڈرایا گیا، ان کو بھی وارن کیا گیا۔ یہ خبردار کرنا، اس کی بس آسان مثال یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے فرض کریں جب ایئر اٹیک آتا ہے تو اس سے پہلے ایک سائرن بجتا ہے، جو ہی رڈار پہ آتے ہیں نا کہ دشمن کے جہاز جو ہے نا وہ سرحدوں سے اندر داخل ہو گئے، تو جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے اس شہر میں وہ سائرن بجا دیتے ہیں کہ لوگ اپنی حفاظتی جگہوں پہ پہنچ جائیں۔ یہ سائرن بجانا یہ حفاظتی قدم ہے، یہ خبردار کرنا ہے، وارن کرنا ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو پتھر پھاڑنے والے ہوتے ہیں، دھماکہ کر کے تو پتھر پھاڑتے ہیں، تو آگ لگانے سے پہلے خبردار خبردار، یعنی جو آس پاس کوئی کنکری شنکری کوئی پتھر ان کی طرف آ سکتا ہے تو اپنے ذرا حفاظت والی جگہوں پہ چلے جاؤ۔ تو نبی یا رسول آ کے خبردار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، مرنا ہے، اس سے پہلے سمجھا خبردار کرنا، یہ بالکل وہی خبرداری ہے، یہ یعنی پہلے سائرن بجا دینا۔ تو ان کے پاس بھی سمجھے کہ اب اگر میں یوں کر کے ترجمہ کروں، ترجمانی کروں، ترجمہ تو صحیح بات نہیں ہے، ترجمانی کروں
کہ ان کے پاس بھی آئے سائرن بجانے والے، ان کے بھی آئے کان کھولنے والے، ان کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، یہ اصل میں سینس ہے اس کی. تو ان کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے، آل فرعون کے پاس. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا. کلھا، سب کی سب، کلھا، سب کی سب کو، ایک بھی نہیں. ان کو تو 9 نشانیاں دکھائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 کھلی سری نشانیاں دکھائیں، جس میں وہ عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، پھر یہ کہ خون کی بارش بھی ہے، مینڈکوں کا نکلنا بھی ہے، سسریوں کا نکلنا بھی ہے، ٹڈی دل کا نکلنا بھی ہے، یعنی 9 بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں، سب کو جھٹلا دیا. اچھا، مزے کی بات یہ کہ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے نا تو مان لیتے تھے کہ موسیٰ ٹھیک ہے، جو بات آپ کہتے ہیں نا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بس دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے. یہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ ہوا رک جائے، یہ ذرا ہمارے پھل دوبارہ آنے لگے، یہ ٹڈی دل کی مصیبت ہو، یہ مینڈک جو ہر طرف پھدک رہے ہیں یہ چلے جائیں، ہم مان لیں گے. لیکن جب وہ مصیبت ان سے ہٹتی تھی تو پھر، اور یہ ہم سب کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا. مطلب جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی بخار ہی آ جائے، کوئی سر میں ہی درد ہو جائے، اس وقت ہم بہت نیک ہو جاتے ہیں، ایک دم نیک ہو جاتے ہیں. دعائیں، لمبی لمبی دعائیں. یا یہ کہ کوئی کاروبار میں مندہ ہو جائے، کوئی مطلب اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں، پھر تہجد بھی نہیں چھوٹتے، ہمارے خود آنکھ کھلتی ہے. جو ہی سہولت، سکون، آرام، چین اور ذرا اللہ تعالیٰ وافر دینا شروع کر دیتا ہے تو میں کون اور تو کون، پھر بندہ اپنی عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد نہیں آتی ہے. تو یہ انسانی رویہ ہے کہ اسے تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے اور وہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کا بن کے رہوں گا، لیکن جو ہی اسے خوشحالی آتی ہے، آسانی آتی ہے، تو سب سے پہلے جس ہستی کو بھولتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہی آل فرعون نے تو کھلے بندوں کیا. انسان ذرا اندر ہی اندر کر رہا ہوتا ہے، اس کے سارے معاہدے جو ہے نا اندر اندر ہوتے ہیں. اب ظاہر آدمی باقیوں کو بتا تو نہیں رہا ہوتا، سب خود ہی کر رہا ہوتا ہے، تو بعد میں یو ٹرن بھی لے لیتا ہے. اور آل فرعون نے کھلے کھلے یو ٹرن لیے، مطلب پہلے سب کے سامنے اعلانیہ وعدہ کر کے پھر مکر گئے. کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو پھر ہم نے انہیں پکڑا. اخذنا، کسی کو پکڑنا، اور کیسا پکڑا؟ اخذ عزیز، عزیز زبردست، ایک زبردست کی پکڑ. اور کون زبردست؟ مقتدر، جس کا اقتدار ہے. آپ سمجھتے ہو کہ اللہ آسمانوں پہ ہے اور زمین پر ہماری مرضی چلے گی؟ تمہاری مرضی تو تمہارے دل پہ نہیں چلتی. جب چاہے اللہ بند کر دے اور تمہیں ڈاکٹر بتائے گا ہارٹ اٹیک سے انتقال فرما گئے ہیں. تمہاری مرضی تمہارے ناخنوں پہ نہیں چلتی کہ تم چاہو کہ نہ بڑھیں، وہ بڑھتے ہیں. بالوں پر نہیں چلتی، وہ بڑھتے ہیں. تو کتنی سی تمہاری مرضی ہے. میرا جسم تے میری مرضی، تو میرا گھر اور میری مرضی، اور میرا مال اور میری مرضی، اور میرا ملک اور میری مرضی. وہ ہے کتنی سی تیری مرضی؟ کون سی ہلدی کی گانٹھ پہ حکیم کی دکان سجائے بیٹھے ہو؟ تو اصل بات تو یہ ہے، اصل مقتدر، اقتدار والا. یہ الفاظ مشکل نہیں ہیں. اقتدار ہمارے ہاں اخباروں میں آتے ہیں نا، مقتدر حلقے. آج کل اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آتا ہے، پہلے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہیں آیا کرتا تھا. جب ہم اخباریں پڑھا کرتے تھے تو مقتدر حلقے یعنی وہ حلقے، یعنی وہ گروپس کہ جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے. تو آپ سوچیں نا، سب سے بڑا اقتدار کا مالک کون ہے؟ اصل مقتدر کون ہے؟ کس کا اقتدار ہے؟ آخرت میں تو خیر سبھی مان لیں گے. اس دن تو جب پوچھے جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے، تو مانیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کا جو اکیلا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے، یعنی کوئی اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتا ہے. وہ واحد قہار، اس کا اقتدار، اور آج بھی اسی کا ہے. صرف آج کسی فرعون کو یہ کہنے کی اجازت ہے الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کسی ضیاء الحق کو کہنے کی اجازت ہے کہ اتھارٹی میری ہے؟ کسی پرویز مشرف کو کہنے کی اجازت ہے کہ وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں خبر نہیں ہوگی؟ کسی نمرود کو کہنے کی اجازت ہے انا اخی و امید؟ یہ بس اتنی ساری بات ہے. وہ اپنے مرنے پر بھی قادر، اسے ایک لنگڑا مچھر مار دے گا. اس کا جب وقت برابر آئے گا اللہ کی حکمت کے مطابق ایک لنگڑا مچھر اس کے لیے کفایت کرے گا. وہ جو دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا تھا، اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ تو یوں ہوگا. تو اصل مقتدر تو وہ ہے، اور عزیز، زبردست، مطلب جیسے وہ پکڑتا ہے ایسے کون پکڑ سکتے ہیں؟
تو پھر ہم نے ان کو پکڑا ایک زبردست کی پکڑ، جو اقتدار، جس کا اصل اقتدار ہے، جس کا اقتدار مطلق ہے، جس کی ابسولوٹ اتھارٹی ہے، اس نے پکڑ لیا ان کو۔ اب یہ ساری بات سنا کے دو سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہیں، وہ بس سمجھنے کے ہیں، بہت سادہ سی، جو کہا نا قرآن آسان ہے، وہ اس آسانی کو سمجھیں۔ یہ ساری کہانیاں سنائیں، یہ نوح علیہ السلام کا کفر کرنے والوں کا انجام یہ ہو گیا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا کفر کرنے والوں کا انجام یہ ہو گیا، صالح علیہ السلام کا کفر کرنے والوں کا انجام یہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے والے کا انجام یہ ہو گیا، آپ کے سامنے آ گیا، پکڑا گیا۔ اکفارکم خیرون، پہلا سوال، یہ جو تمہارے کفار ہیں، یہ کس کفارکم کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ محمد رسول اللہ خبردار کر رہے ہیں نا، اور ان کے ساتھی خبردار کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر خبردار کر رہے ہیں، حضرت عمر کر رہے ہیں، حضرت عثمان کر رہے ہیں، یہ سارے خبردار کرنے والے نذور ہیں، یہ اکیلے حضور نہیں ہیں، یہ بھی ساتھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے، ان کی قیادت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو وہ تو بالکل ساتھ جوڑ کے ذکر کر دیا، تو بریکٹ کر دیا۔ اسی طرح یہاں پہ اکفارکم، یہ جو تمہارا کفر کرنے والے ہیں، یہ جو کافر تمہارے ارد گرد ہیں، خیرون من اولئکم، وہ جو مر گئے ہیں ان سے یہ کوئی بہترین لوگ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں، بہت اونچے ہیں، یہ کوئی اسپیشل بریڈ ہے، یہ کوئی چوزن پیپل ہیں، یہ کوئی چنیدہ ہیں، یہ کوئی پسندیدہ ہیں۔ یہ سوال اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ذرا جوڑیں نا، پچھلے کے ساتھ لنک جوڑیں کہ بھائی باقی تو انکار کریں تو مریں، جیسے آل فرعون مر گئے، جیسے آل لوط مر گئے، یہ جیسے ان کے ساتھ ہوا، جو قوم لوط کے ساتھ جو ایسا ان کے ساتھ تو ہو گیا، یہ والے کوئی اسپیشل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جواب اس کا یہ ہے، یہ خیر نہیں ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، جو باقیوں کے لیے اللہ کا اصول ہے وہی اصول ان کے لیے بھی ہے، قانون نہیں بدلے گا۔ تو پہلا سوال یہ رکھا اکفارکم خیرون من اولئکم، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ام لکم برات فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں چھوٹ ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کیا، میں اس کا پورا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام یا کے لیے ہے وہ جو، اور یہ یا سوالیہ نشان کے ساتھ یا، ویسے تو یا آتا ہے او، لیکن یہاں پہ ام اس لیے آنا ہے ایک پیچھے سوال لگا ہوا، استفہام لگا ہوا ہے۔ تو لکم تمہارے لیے، براءتن، یہ لفظ ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ بری کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ عدالت نے باعزت بری کر دیا، یعنی کسی کی جان کا چھوٹ جانا۔ براءتن، یہی سورہ توبہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، براءتن من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرکوں سے۔ اب وہاں برات کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ چلے میں ایک دو باتیں اور بھی بتا دوں آپ کو۔ ایک لفظ ہمارے ہاں بہت معروف ہے تبرع، اور تبرع کا ہم یہی معنی لیتے ہیں، ایک خاص فرقے کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں کہ وہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں وہ یہ تبرع ہے۔ اصل میں تبرع کا معنی کیا ہے؟ بیزار ہو جانا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہاں پہ کہ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں یہ محبوب اور محب کا جو معاملہ ہوگا، کیا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو جب وہ لیڈر قسم کے جو لوگ تھے جن سے محبت کرتے تھے عام لوگ، آج کل تو خیر دیوانہ ہو جاتا ہے نا بندہ، میرے خان کو کچھ کہا یا میرے میاں کو کچھ کہا ہے جی، یا یہ ابھی جو الیکشن لگے ہوئے ہیں تو ان میں بھی جو جس کی طرف ہے اس کے لیے کیسی، مطلب اتنی اللہ کی غیرت نہیں، رسول کی غیرت نہیں، جو جتنی ان کی غیرت دلوں میں ہوتی ہے کہ ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو بندہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ ایک بندے کا یہی مطلب یہ بالکل آج کی تازہ ترین واردات۔ تو اللہ کا رسول کا جو مرضی ہو جائے، احکام توڑ دیں، کوئی اتنی غیرت نہیں کرے گا، لیکن ان لیڈروں کی غیرت زیادہ ہے۔ تو جب آخرت میں یہ لیڈر ان سے لا تعلقی کر دیں گے، اب یہ بیٹھ کے تو سوچیں گے یار ہم تو کیا بڑا الو تھے، ہم نے کیا کر دیا یہ، تو کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع ملے، وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ایک موقع اللہ مجھے دے دے واپس دنیا میں جانے کا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے تبرہ کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے تبرہ کر لیا۔ تو یہاں تبرے کا کیا مطلب ہے؟ اعلان لا تعلقی کرنا،
اظہار بیزاری کرنا، تعلقات منقطع کر دینا یا تعلق توڑ دینا، یہی معنی دے رہا ہے یہاں پہ. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے انہوں نے ہم سے آج تعلقات منقطع کر لیے ایسے ہی ہم ان سے تعلقات منقطع کر لیں. تو یہی براءۃ من اللہ ورسولہ من الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جو سورہ توبہ شروع وہاں بھی اللہ اور رسول کا کوئی ذمہ نہیں ہے ان مشرکوں کا جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا. یہ اعلان لا تعلقی ہو گیا، یعنی اب وہ معاہدے ختم ہو گئے، ان معاہدوں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان لا تعلقی کر دیا، اعلان بیزاری کر دیا. اللہ نے بھی کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی کر دیا. اچھا اب چلے وہ جو ذکر کیا تھا نا وہ گالی گلوچ والی بات کیا ہے. اصل میں یہ ایک عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ دوستی کس سے دشمنی کس سے. یہ ہمیں تو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے ویسے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دوستی اللہ والوں ہی سے ہونی چاہیے اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے آپ کی دشمنی ہونی چاہیے. ایمان کامل اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ جس نے دیا اگر کسی کو کچھ کھانے پینے کے لیے اللہ کے لیے دیا، اپنی کسی ذاتی محبت میں نہیں، اللہ کے لیے دیا. کسی کو دینے سے منع کیا، نہیں دیا، مطلب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں اس کو نہیں دیتا، تو کسی اپنی دشمنی، اپنے اناد، اپنے ری ایکشن میں نہیں، اللہ ہی کی خاطر میں کسی کو دینے سے رکوں بھی. اور جس نے محبت کی اللہ کی خاطر اور جس نے بغض رکھا اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کیا. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے مخالف ہوں ان سے آپ قطع تعلق کریں. اس قطع تعلق کے لیے آپ روزانہ عہد کرتے ہیں اللہ سے، نخلع و نترک من یفجرک، اللہ جو تیرا نافرمان ہے اس سے خلا حاصل کر لیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے. یعنی اگر وہ طاقتور ہے تو خلا، جیسے وہ عورت خلا لے لیتی ہے تو اس سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے، لیکن لیں گے اس سے چھٹکارا. اور اگر وہ عام آدمی ہے تو اس سے لا تعلقی کر لیں گے، ترک کر دیں گے، اس کے نتروں کو اسے ترک کر دیں گے جو تیرا نافرمان ہو. یہ عقیدے کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو وہ اپنے ایمان کے اس اظہار کے لیے جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک لوگ نہیں تھے، ان کی سمجھ کے مطابق جو لوگ ٹھیک نہیں تھے ان سے ان کا بیزاری، اعلان لا تعلقی کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. پھر جو بھی غالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کو پھر انہوں نے بڑھا کے تو اس کے اندر گالی گلوچ بھی شامل کر دی. اصلاً بات اتنی ساری تھی کسی سے اعلان لا تعلقی کرنا. تو یہاں پہ براءتن کا لفظ کس معنی میں آ رہا ہے؟ دیکھیں مفہوم سارا آپ کے سامنے آ گیا. میں نے اس کا ترجمہ چھوٹ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ ہم اللہ، یعنی یہ جتنے بھی اصول بیان ہوئے اس سے پتہ یہ چلا، واقعات بیان ہوئے، پتہ یہ چلا کہ ہم ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا. اب یا تو یہ بات ہے کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہم پر عذاب نہیں آ سکتا. تو فرشتوں پہ تو نہیں عذاب آیا کرتا نا، اللہ کے رسولوں پہ نہیں آیا کرتا. کوئی بڑی خاص نسل ہو، وہ جیسے ہندوؤں کا خیال ہے نا کہ برہمن اللہ کے سر سے پیدا ہوئے، بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ تو اسپیشل بریڈ ہے. تو اگر تو آپ کو اسپیشل بریڈ ہیں تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پر عذاب نہیں آ سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پروانہ لکھ کے دے دیا ہو، جیسے پرمٹ نہیں ہوتا، یعنی دیکھیں نا جنگل میں شکار کرنا منع ہے تو منع ہے، لیکن یہ کہ اگر ڈی سی صاحب کا پرمٹ آپ کے پاس ہو تو پرمٹ کا مطلب کیا؟ پرمیشن، یعنی آپ کو پرمٹ حاصل ہے، یعنی آپ کو پرمیشن ہے جنگل میں جا کے شکار کرنے کی. آٹا جو ہے وہ پنجاب سے کے پی کے میں نہیں آ سکتا، لیکن جن لوگوں کے پاس پرمٹ ہوتا ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس گناہ کرنے کا پرمٹ ہے، نافرمانی کرنے کا پرمٹ ہے، اگر ہے تو کرو، نہیں ہے تو ڈرو. یہ براءتن یہاں پرمٹ کے معنی میں یا یہ کہ چھوٹ اجازت کے معنی میں آپ کو پکی اجازت ہے، پکی چھوٹ ہے، یعنی آپ سے اس معاملے میں پکڑ نہیں ہوگی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، چھوٹ دیے رکھے گا، چھوڑے رکھے گا. یا تو آپ کے پاس کوئی سند ہو ایسی، آپ کو سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوں اللہ کے پاس سے ایسا کہ آپ کو پکڑا نہیں جائے گا. ام لکم براءتن فی الزبر، زبر یہاں ریکارڈ کے معنی میں اللہ کے جو صحیفے ہیں، جو اللہ کا ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ سے آپ کو کوئی چھوٹ دی گئی ہے، آپ کو کوئی اس کے اندر سے کوئی پرمٹ ایشو کیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جن کے سامنے دعوت رکھی انہوں نے بات نہیں مانی تو ان پر جو پہلی پکڑ آئی ہے وہ غزوہ بدر میں آئی ہے. بچے نہیں ہیں، مرے. اور پھر مختلف مراحل سے گزر کے آخری پکڑ جو ان پر آئی ہے وہ
فتح مکہ کے دن آئی ہے، جس کے بعد اعلان ہو گیا، یہ اعلان ہوا کہ اب یہ یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، یا تو اس علاقے سے بھاگ جائیں یا مسلمان ہو جائیں یا قتل ہونے کے لیے تیار۔ مشرک اب جزیرت العرب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تو بالکل وہی سزا ہے نا جو قوم فرعون پر آ گئی یا اس سے پہلی اقوام پر آئی۔ تو یہ ہے جو انجام ان کا ہوا۔ اب وہ بھی کہانی ہو گئی، وہ بھی کہانی ہو گئی۔ اب یہ بات یا تو پرانے واقعات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر سبق حاصل کرنا ہے تو یہ سوال دونوں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم جو بے حیائی کریں، جو اللہ کی نافرمانی کریں، جو اللہ کی حدود کو پامال کریں، جو حرام خوریاں اور حرام کاریاں کریں، چھوٹ ہے، ہمیں پرمٹ ہے ہمارے پاس، یا نہیں ہم تو آل محمد ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا تو ان دو میں سے ہی کوئی ایک بات ہے، تو اگر ان دو میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر تیاری پکڑو۔ اور اب حالات ہیں جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ ابھی OIC ہوئی ہے تو ہر ایک نے اپنا اپنا رونا رویا ہے۔ سعودی عرب اور یمن کا رونا رو رہا ہے، اور جو ہے نا وہ شام فلسطین کا رونا روئے گا، پاکستان کشمیر کا رونا روئے گا، کوئی انڈیا کا روئے گا، کوئی جو ہے نا وہ برما کا روئے گا۔ تو رونے ہی لگے ہوئے نا، تو پھر رو۔ اصل یہ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر ام یقولون، اب یہ تیسرا سوال آ گیا، ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بھی ہمارے متعلق ہے۔ یہاں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جتھا ہے، جمعیت، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اسلامی جمعیت طلباء ہے، اکٹھ، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جمع سے جمعیت۔ تو جمیعن ایک جتھا ہیں، یہ ایک اکٹھ ہیں۔ یہ فوج کے معنی میں بھی استعمال ہوگا، فوج، ڈسپلن، آرگنائزڈ، ایک جو جماعت ہوتی ہے وہ جمعیت ہے۔ ام یقولون نحن جمیع، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ہیں، ایک فوج ہیں، منتصر، ایک ایسی فوج ہے جو بدلہ لے سکتی ہے، انتقام لے سکتی ہے۔ وہ پتہ نہیں 27 فروری تھی یا 26 تھی، جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ آ کے بم گرائے تھے نا، تو اگلے دن یا اسی دن شام کو ہمارا جو ISPR والے ہیں اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، اور ایک دن کے بعد انہوں نے سرپرائز دے دیا، مطلب انتقام لے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ سے بھی، یعنی اللہ آپ کو کوئی سزا دینے پہ آ جائے تو آپ فرشتوں کا بھی مقابلہ کرو گے، ان سے بھی بدلہ لے لو گے؟ ام لکم جمیع منتصر، یا یہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا بڑا جتھا ہیں جو انتقام لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے؟ تو سنو، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو جمعیت ہے نا ان کی طاقت، ظاہر طاقت اس کا پورے عرب کے اوپر ایک غلغلہ تو تھا، ایک قوت تو تھی، سارا عرب ان کے دبدبے میں تھا، ان کے رعب میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکی صورت ہے، اور بالکل یعنی پہلے 4-5 سالوں کی صورت، 6 سالوں کی ہوگی، بس اسی دور کی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ تب کہہ دیا تھا سیہزم الجمع، یہ جو جمعیت ہے، یہ جو فوج ہے، یہ شکست خوردہ ہوگی، ہزیمت اٹھائے گی، ویولون الدبر، اور پیٹھ دکھائے گی، مڑ کے بھاگے گی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ہوتا ہے نا، اس میں ترانے بھی ہوتے ہیں اور نعرے بھی ہوتے ہیں، یہ تو نعرے وغیرہ یہ جنگ کی چیزیں، ترانے بھی جنگ کی چیزیں، یہ کوئی الیکشن کی چیزیں نہیں ہیں اور جلسوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ جلسوں میں تو باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، یہ ترانے، یہ غلغلے، یہ نعرے، یہ نعرہ تکبیر، یہ سب جنگ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ تھے، جب آپ وہ رات کو آپ نے نماز پڑھی، سر نہیں اٹھایا، وہ یہاں تک کہ آپ کو نوید نہیں مل گئی، تو جب آپ وہاں سے باہر نکلے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹھ دکھائے گا۔ تو یہ وہ اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے سامنے ہاریں گے، تو مطلب سرنڈر کرنا پڑتا ہے نا، پھر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ بلال کی صورت میں بھی برس سکتی ہے اور کسی سکھ کی صورت میں بھی برس سکتی ہے۔ آج بھی ہمارا وہ دستخط لوگ بھولے تو نہیں ہے نا جو ہمارے نیازی صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور ابھی سعودیہ والوں نے بھی ہمیں ایک چپیڑ لگائی ہے چھوٹی سی، کہ جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے گیا ان کا کوئی چیف جو انڈیا میں، تو پیچھے تصویر وہی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے۔
تو اور یہ سعودیہ والوں کی طرف سے، یہ انڈیا کی طرف سے میسج نہیں ہے، یہ سعودیہ والوں کی طرف سے میسج ہے۔ تو بہرحال بڑی بڑی جمعیتیں، بڑی بڑی طاقتور جو ہے نا فوجیں شکست کھا جاتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہو تو کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، ان کے اصل وعدے کی جگہ قیامت ہے، یعنی اصل کٹ تو وہاں پڑے گی نا، یہ تو ایک ہلکی پھلکی جو ہے نا ٹکور ہے، اصل جو ان کی جو ہے وہ ہڈی پسلی ایک ہوگی، وہ تو وہاں پہ ہوگی۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اور یہ جو قیامت ہے یہ بڑی بری بلا ہے اور یہ بڑی کڑوی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی کافروں کے لیے کوئی اس میں ٹھنڈک کا سامان نہیں ہے، کوئی چین کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ جو بے شک جو مجرم لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، یہ ہیں گمراہی میں بھی۔ ضلال، یہ ضا کے نیچے زیر ہو تو یہ سایہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زبر ہو تو یہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو ضالین، یہ وہی ضلال، تو یہ ہوں گے، یہ ہیں گمراہی میں، یعنی دنیا میں بھی گمراہ ہیں، وہاں بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے، سیدھا رستہ ان کو نہیں ملے گا، یہ دوزخ میں ہی گریں گے، پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے، وہ بھی ایک رستہ ہے نا، دنیا میں صراط مستقیم ہے، سیدھا راہ، اور آخرت میں پل صراط ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ہوتی ہے نا وہ موٹر وے جا رہی ہے تو پھر آگے جا کے کوئی سری نگر ہائی وے شروع ہو گئی یا کچھ شروع ہو گیا، اسی طرح یہاں سے تو صراط مستقیم جا رہی ہے، تو جب آخرت میں جس دوزخ کے اوپر سے گزرنے والا پل ہے وہ پل صراط ہے، تو جو ادھر سے سیدھا رستہ پکڑ کے گیا تو وہ اس رستے سے بھی سیدھا گزر جائے گا، جو یہاں بھٹک رہا ہے وہ وہاں بھی بھٹک کے دوزخ میں گرے گا۔ تو یہ گمراہی میں ہے۔ راہ ہوتی ہے راہ، سیدھی راہ، اس سے جو گم ہو جائے تو گم راہ، جس کی راہ گم ہو گئی، تو یہ گمراہی میں ہے۔ وسعور، اور پاگل پن میں، یہ باقیوں کو کہتے ہیں بیوقوفی کی بات ہے اور دیوانگی ہے اور یہ جنون ہے جو ان کو لائق، پاگل عاشق ہو گئے ہیں، تو اصل میں تو دیوانے، پاگل، مجنون یہ ہوئے ہیں دنیا کی خاطر، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب یہ جھونکے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، یعنی اوندے منہ آگ میں، سیدھی طرح نہیں داخل کیے جائیں، اوندے منہ گھسیٹ کر آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، تو گویا کہا جائے گا چکھو یہ جلن کا مزہ، یہ جلن کے جو ٹچ کرتی ہے نا، کہ چھوتی ہے آگ آپ کو، اس کے چھونے کا مزہ چکھو آپ، لو مزے، یہ جو دنیا میں مزے لیے ہیں نا، یہ وہ مزے ہیں جو اب اس طرح جو ہے آگ کی صورت میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو یقین کرنے سے، یعنی ایمان سے متعلق ہیں۔ فرما انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر شے کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے نا مچھلیاں اتنی ہو جائیں، پانی سے زیادہ ہو جائیں، اتنے انڈے وہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک حساب کی رہتی ہیں، باقی انڈے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بارش برسے، بے حساب برس جائے، سیلاب آ جائے گا، لیکن حساب کی برستی ہے ہر شے۔ اچھا یہی زمین تھی جب انسان جو ہے نا 1,00,000 2,00,000 تھے تو یہ غلہ پورا کرتے تھے، آج اگر 7 ارب ہیں تو غلہ پورا کر رہی ہے۔ تو انا انزلناہ انا خلقنا کل شیء انا کل شیء خلقناہ بقدر، ایک اندازے سے پیدا کیے ہیں۔ یہاں جوڑ کیا ہے، مضمون کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، کہ جیسے ہم نے ہر شے آپ دیکھتے ہو کہ اندازے سے، اندازہ یہاں تکا نہیں ہے، یعنی پورے ناپ سے بنائیے، بالکل ایگزیکٹ جتنی ضرورت ہے اتنی بنائیے۔ تو اسی طرح ہم نے ہر آدمی کی زندگی کا بھی ایک ناپ رکھا ہے، 60 سال کا، 70 سال کا، تو اسی طرح نوع انسانی کے سفر کا بھی ایک ناپ رکھا ہے۔ جب قیامت آئے گی وہ ہمارے اس ٹھیک اندازے کے مطابق آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ عذاب بھی پہلے نہیں آئے گا، سزا بھی پہلے نہیں آئے گی، قیامت بھی پہلے نہیں آئے گی۔ جیسے موت وقت پہ آتی ہے وہ سب کچھ وقت پہ ہوگا، جلدی نہ کرو، اصل میں یہ تسلی دی گئی ہے، جلدی نہ کرو، یہ سب کچھ ہوگا جو ہم نے آپ کو بتایا، اس میں یہ بچیں گے نہیں، یہ مریں گے، اور یہ جو کفار ہیں یہ سرنگوں ہوں گے اور اسلام کا کلمہ سربلند ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم چاہ رہے ہو جلدی ہو جائے، یہ نہیں، یہ وقت پہ ہوگا۔ ہم نے ہر شے اندازے سے بنائی ہے، ان کو بھی ایک اندازے کا وقت دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ان کی پکڑ نہیں آئے گی، پکڑے ضرور جائیں گے، لیکن یہ کہ صحیح ٹائم پر، جو ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ جا کے پکڑے جائیں گے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور جب ہم پکڑنے پہ آتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے، ہمارا امر، ہمارا حکم، ہمارا آرڈر، وہ نہیں ہوتا مگر جیسے پلک جھپکنا ہے، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ جھپکتی ہے نا
سیکنڈوں کے بھی ہزارویں حصے میں جیسے کوئی کام ہو جاتا ہے، اس طرح ہم آنن فانن تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کانت اللہ صحیح ختم ہوا، وہ بس ایسے ایک آواز آئی اور سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو دیکھیں آپ سے پہلے جو یہ شیعہ کی جمع ہے، گروہ، مختلف گروہ۔ اب یہاں گروہوں سے مراد کیا ہے؟ وہ قوم نوح بھی ایک گروہ تھا، قوم عاد بھی ایک گروہ تھا، یہ جو فرعون کا ذکر ہے یہ بھی ایک گروہ تھا۔ ان گروہوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ تمہارے ہی گروہ ہے نا، تم بھی انہی گروہوں میں سے ایک گروہ، وہ ہم نے ہلاک کر دیے جب ان کے پاس رسول آئے انہوں نے نہیں مانا۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے ہی گروہ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اور یہ بات یہاں کہنے کا مطلب پھر وہی ہے کہ اگر وہ ہلاک کیے جا سکتے ہیں تو تم بھی کیے جا سکتے ہو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے سمجھنے والا کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کے لا تعلق ہو کے اور اعلان برات کر کے نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ بلکہ جیسے آتا ہے نا 30ویں پارے میں، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے گھات لگائے بیٹھا ہے، بس جب جو ہی آؤ گے اس جگہ پہ تو پکڑا جائے گی۔ تو کسی کو نصیحت اگر حاصل ہو، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، فَعَلُوهُ انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی ان کافروں نے جو کچھ کیا، جو ان کا اعمال ہے، فِي الزُّبُرِ، وہ کہیں ضائع نہیں ہو گئے، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ وہ جو بھی کرامن کاتبین جو لکھتے جا رہے ہیں سارا ایک ریکارڈ ہے، تو یہ سب کا سب ان کا جو بھی ان کے اعمال ہیں ریکارڈڈ ہیں۔ اب اصل میں آج جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں نا، اس وقت اتنی سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ اس وقت یہی سمجھایا جا سکتا ہے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کتاب ہے کیا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے قیامت کی چیزوں کے الفاظ تو وہی ہیں جو آج ہم دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی صورت اور ان کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید میں جنت میں بیری کا ذکر آیا، عند سدرۃ المنتہا، تو وہ جو سدرت آخری سرے پہ جو بیری ہے تو وہ دنیا کی بیری جیسی ہوگی؟ تو جنت کی بیری ہے، وہ تو اس سے لکھوں کھا درجے وہ کوئی بہتر پھل ہوگا اور اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوگی، اس کا اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو ظاہر یہاں کا کیلا وہاں کا کیلا کوئی ایک چیز تھوڑی ہوگی، نام وہ ہے، لیکن یہ کہ وہ تو ہر روز اپنا جو ہے وہ ذائقہ بدل رہا ہوگا، ہر روز ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ یعنی جنت کی چیزیں نام ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں کے استعمال کیے ہیں، حقیقت میں ان کا آپس میں کوئی جو ہے نا وہ جوڑ جڑتا نہیں یہاں اور وہاں کا۔ اسی طرح سمجھ لیں یہ جسے کتاب کہا گیا ہے، تو جس معنی میں آج ہم کتاب کا لفظ بولتے ہیں، اس معنی میں وہاں بھی عرب میں بھی لوگ کتاب سے واقف نہیں تھے، کیونکہ یہ کاٹھیوں میں کتاب والا معاملہ تو بہت بعد کی چیز ہے۔ پہلے وہ چمڑوں پہ لکھتے تھے یا وہ جو چھلکوں پہ لکھ لیتے تھے، درختوں کی چھالوں پہ لکھتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہاں جو شے کو کتاب کہا گیا ہے یا جو لکھا ہوا کہا گیا ہے، تو اس کو سمجھے فعلوہ فی الزبر صحیفوں میں ہے، یعنی ریکارڈ کے اندر ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے، یعنی یہ سائنٹیفکلی پرووڈ حقیقت ہے، آپ کی کوئی جو بھی ایکشن ہے نا وہ کائنات میں محفوظ ہے۔ ابھی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ ہم ایسے جو ہے نا جیسے دوربین بنا لیے یا جیسے خوردبین بنا لی ہے، تو ایسے آلات بنا لیں کہ جو انسانوں نے آج سے 1000 سال 2000 سال پہلے بولی تھی، بات کی تھی، جو فضا میں موجود ہے، اس کا ریکارڈ حاصل کر سکیں، وہ تصویر حاصل کر سکیں۔ آج اگر انسان اس بات پہ غور کر رہا ہے تو آپ سوچیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ گویا جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ لکھا ہوتا ہے جی یہاں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کائنات میں کئی جو ہے نا وہ کیمرے موجود ہیں جو ہمارا ہر ایکشن ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے کھول کے سامنے لانا بالکل اس میں چنداں کوئی مشکل کی بات نہیں ہوگی۔ سورہ کہف میں جو ہے نا اس کو ذرا کھولا گیا ہے کہ وَوُضِعَ الْکِتَاب، جب کتاب لا کے رکھی جائے گی، یعنی سب کا جو ریکارڈ، جب کوئی بڑا کمپیوٹر جب لا کے وہاں پہ رکھا جائے گا، تو یہ جو لوگ ہوں گے مجرم، جو گناہگار ہوں گے، وہ چیخ اٹھیں گے مال حاضر کتاب، یہ کیا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر سب گن کے رکھی ہوئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لکھا ہوا پڑھ رہے ہوں گے، اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ جیسے بالکل آپ کسی میچ کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ سامنے ہوتا ہے نا، وہ بالکل اس طرح لائیو گویا اپنا سارے ایکشن دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے۔ یہی فَإِنَّهُ يَرَى، تو وہ اسے دیکھے گا، خیر ہے یا شر ہے، فَإِنَّهُ يَرَى، اسے دیکھے گا۔ تو یہ دیکھنا تو بالکل
جو ہے نا ویژن کے لیے آتا ہے، جو آپ یعنی پڑھنے کے لیے تو نہیں آتا. تو اس سے سمجھ لیجئے جو بات ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ایک ریکارڈ میں ہے، جو ان کے سامنے ڈسپلے کیا جائے گا، ان کے سامنے چلایا جائے گا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور اسی طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی یا بڑی سب سطروں میں بھی ہے. جو دو چیزیں علیحدہ ہو گئیں، ایک ریکارڈڈ ہے اور دوسرا وہ جو فرشتوں نے ریکارڈ بنایا ہے وہ تو سطروں میں ہے. تو ہر شے سطروں کے اندر بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ دونوں ریکارڈ، اچھا اس کی آپس میں تعلق بھی ہے نا ایک، یعنی جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں، پولیس والے ایف آئی آر کاٹ کے پھر ہمارا جو بھی ایک بیان بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار پولیس والوں نے زبردستی یہ بیان دلوایا ہے، یعنی وہ اپنے اعتراف جرم سے مکر جاتے ہیں جا کے عدالت میں. یہ پولیس والوں کی زبردستی ہے. دوسری بات سیاستدان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک بیان دیتے ہیں، بیان دینے کے بعد اس کی تردید جاری کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے اب تو خیر ہر چیز ریکارڈڈ ہے، وہی ریکارڈڈ، اس سے مکرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ان پر بغاوت کا یا کوئی ایسا مقدمہ بنتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ جی یہ تو سی آئی ڈی والے نے غلط لکھا ہے، ہم نے جو ہے نا یہ کام نہیں کیا. تو ظاہر ہے رپورٹ تو سی آئی ڈی والے نے بنائی ہوتی تھی، وہ انسان ہی ہے، تو وہ اب اسے ثابت کرنا ہے، وہ کدھر سے گواہ لے کے آئے گا. ان کے پاس بھی گواہ ہوتے تھے جو جھوٹے کہہ دیتے تھے، کہ اس طرح مقدمہ خارج ہو جاتا تھا. تو اس بات کا امکان ہے کہ بھائی کافر ہوگا نا، وہ کہے گا جب فرشتوں نے ضد کر کے میرے خلاف لکھ دی ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہے کہ آپ کا ریکارڈ بالکل، اگر آپ ایسی بات کریں گے. اب ویسٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا، جب بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں فلم، یہ آپ ہی ہو نا، یہ کام آپ ہی کر رہے تھے نا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ریکارڈڈ جو ہے اس کے سامنے، اگر کوئی فرشتوں کے لکھے پر کوئی اعتراض بھی کرے گا تو اس کا ریکارڈ بھی اس کے سامنے موجود ہوگا. تو کل صغیر و کبیر مستتر ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک جو متقی ہوں گے. یہ دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ صرف انذار ہی نہیں کرتا، ساتھ تبشیر بھی کرتا ہے. ہاں کبھی انذار والا پہلو غالب ہو جاتا ہے، تبشیر والا ذرا ہلکا ہو جاتا ہے. یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہی ہوا ہے. یہ ساری صورت زیادہ تر انذار پر مبنی ہے، لیکن اس کو برابر کرنے کے لیے آخر میں تبشیر بھی آ گئی، خوشخبری بھی آ گئی. لیکن جو متقی ہوں گے، جو یہاں بچ بچ کے چلے ہوں گے، جنہوں نے اپنے نفس کا جو ہے نا وہ خواہش کو روکا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جنہوں نے اللہ کی مانی ہوگی اس دنیا میں اور اللہ کے بتائے پر چلے ہوں گے، یہ متقی ہیں. یہ پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے پرہیز کرنا، یہ پرہیزگار ہے نا. متقی پرہیزگار یعنی یہ کہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کی، یہ متقی بندہ ہے. تو یہ جو متقی بندہ ہوگا یہ فی جنات، یہ باغات میں ہوں گے، والنہر، اور چشموں میں ہوں گے، پانیوں میں ہوں گے. اچھا یہ پانی کے ساتھ بھی انسان کا، ایسے ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی نا کاموں سے، نہیں تو یہ دیکھیں نا جو لوگ چھٹیاں منانے آتے ہیں یا سیر سپاٹے کرنے آتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں کتنی خوشی سے جاتے ہیں. ہمارے لیے کنیر پل ایک ڈراؤنی جگہ تھی، رات وہاں گزرتے نہیں تھے، ان کے لیے جناب ایک پکنک پوائنٹ بن گیا ہے. تو یہ پانی کے ساتھ جو چشمہ، اس کے ساتھ انسان کی ایک کوئی تمانیت کا سامان ہے، اور وہ باغ کے اندر ہو تو پھر کیا کہنے. تو وہ باغات میں ہوں گے اور پانیوں میں ہوں گے. اور اگلی بات سنیے، فی مقعد صدقین، مقعد بیٹھنے کی جگہ، اور یعنی جو آپ کی سیٹ ہے جس پر آپ بیٹھتے ہیں. یہ جو وہ ہوتے ہیں نا، وہ جو سٹول جو اپنے سکول میں ہوتے تھے، اب بینچ یا سٹول ہوتے تھے، تو وہ بھی مقعد ہے. اور جو آپ تشریف ہے آپ کی، وہ بھی مقعد ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سوراخ کے لیے نہیں، قاعدہ بیٹھنے کی جگہ، جو بیس کا معنی دیتا ہے یہ. تو مقعد بیٹھنے کی جگہ، جو بیٹھنے کی جگہ ہے. اور جب مقعدہ صدقین آ گیا تو یہ ایک ایڈیم ہے، یہ ایک محاورہ ہے. اب اس کا ہم یہ سچائی کا بیٹھنا نہیں ترجمہ کریں گے. جیسے قدمہ صدقین آیا ہے، میرا خیال سورہ ہود میں ہے، وہ یعنی ان کو بڑی عزت کا اور رتبے کا ان کی جو ہے نا آمد ہوگی. قدمہ صدقین یعنی ان کے جو قدم مبارک ہوں گے، ان کا قدم جہاں پہ آئیں گے تو وہ بڑی ان کے بابرکت جگہ. تو یہاں پہ بھی مقعد صدقین کا مطلب ہے رتبے والے، بہت ہی اعلیٰ مقام، بہت اونچی بیٹھنے کی جگہ. اور وہ اونچی بیٹھنے کی جگہ ہوں گی کہاں، اس سے آپ اندازہ لگائیں. ان دا ملیک مقتدر، یہ ملک ہوتا ہے نا بادشاہ، تو ملیک بھی بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ کا بادشاہ جو ہے وہ ملیک ہے. تو کون ہے یہ ہمیشہ کا بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ. اور مقتدر ابھی ہم نے اس کی وضاحت کر دی، اقتدار والا بادشاہ.
کامل اقتدار والا بادشاہ، اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہوں گی۔ اب اسے سمجھیں نا، آپ ہم یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں لیکن پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ سیٹ کیسی ہوگی؟ اور اگر کسی کو نصیب ہو جائے، جیسے کہ پرویز مشرف، ہر عہدیدار کو بھی نہیں نصیب ہوتا ہے، کوئی خاص الخاص ہوتا ہے جس کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ ناشتہ ہوتا ہے کیمپ ڈیوڈ کا ناشتہ۔ جو دنیا کا بڑا طاقتور بادشاہ ہے نا امریکہ کا، اس کے ساتھ صبح کا ناشتہ اگر کیمپ ڈیوڈ میں ہو جائے، وہ بہت بڑے بڑے جو قوم کے غدار ہوتے ہیں انہی کو نصیب ہوتے ہیں، معمولی غداروں کو نصیب نہیں ہوتا، بہت اونچے غداروں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ اپنے پاس کس کو جگہ دے گا؟ جو اس کے خاص الخاص بندے ہوں گے۔ اِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ، جو سب سے بڑا اقتدار والا بادشاہ ہے، اس کے پاس جن کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہ رتبے والی ہے یا نہیں ہے؟ جو مقعد صدقین جو ہے، سچائی کا بیٹھنا سے زیادہ جو ہے بڑا رتبے والا بیٹھنا، بڑا فضل والا بیٹھنا، بہت اعلیٰ و عرفہ مقام جو ان کی جہاں پہ سیٹنگ ہوگی اور جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے بہت اعلیٰ جگہ ہوگی، پائے کی جگہ جو ان کو نصیب ہوگی۔ تو یہ ہے، یہ دونوں رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں سامنے۔ اگر ہم اپنی من چاہی زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں ٹھیک ہے، چند دن کی یہ جو ہے روشنی ہے، عیاشی ہے، مزے ہیں، لطف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا انجام وہ ہے جو اوپر آ گیا۔ اور اگر تھوڑا آدمی ابھی روزے رکھیں گے نا تو افطاری تک صبر کرتے ہیں، تو ذرا موت تک صبر کر لیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ان کو چھوڑ دیں، تو جو ہی جیسے افطاری ہوتی ہے تو کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی جب موت آتی ہے تو اس کے بعد خوشحالی، نعمتیں، فراوانیاں وہ انسان پر جو ہے وہ بارش کی مانند برسنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہے، اور ہم انسان جو ہے وہ ہمیشہ قریب جو ہے نا جلد باز ہے، وہ کہتے ہیں کہ 9 نقد اور 13 ادھار، تو بس جنت ادھار ہے، نہیں تو اس نقدی کے پیچھے، جلدی والی کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا سوٹھا، تھوڑا صبر کر کے، تو اگر اس پر آدمی ذرا اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھے، پاؤں روک کے رکھے اور اس کی فکر زیادہ کرے جو دائمی اور ابدی ہے، تو یہ مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی جو عنایات، اس کے بیان پر مشتمل ہے، اور وہ پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم شاید اب رمضان کے بعد ہی شروع کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی اب ہمارا بدھ آئے گا، تو وہ ہم نے اگر شروع کی تو ختم نہیں کر سکتے، تو تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ تو اگلے بدھ کو ہم دیکھیں گے، ویسے بھی اس کے ایک دن بعد الیکشن ہے میرا خیال ہے، تو الیکشن کی رات ہے، چاند رات ہے اس میں تو میرا خیال ہے مصروفیت ہی ہوگی ساری، تو اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، اگلے بدھ کو ہم نہیں رکھتے، تو رمضان میں مصروفیت ہوگی، میں تو فارغ نہیں ہوگا، ادھر سے واپس آ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورہ رحمان شروع کریں گے، اور رات کو آئے گا پروگرام، تو لنک شیئر کر دیں گے، اور آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے بھی ہوگا تو کوئی انتظام اگر ہو گیا تو آپ اجتماعی طور پہ کر لیں گے۔ اب وہ کوئی سوال تھا ایک، وہ لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔